اب اس کی باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں سائنسدانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ قرآن بیان کر رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، بے شک یہ زمین کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں بڑی میری نشانیاں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے رات کو ہم زائل کرتے ہیں، اسی سے دن نکالتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو پھاڑ کر کے الگ کر دیا اور دونوں کے منہ کھول دیا۔ یہ قرآن اس زمانے میں کہہ رہا ہے علم فلکیات جس کو آسٹرونومی کہتے ہیں، علم ارضیات جس کو جیو فزک کہا جاتا ہے، زمین کے معاملات، آسمان کے معاملات جاننے والا اس زمانے میں کوئی نہیں۔ اس وقت قرآن کہہ رہا ہے آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، ہم دونوں کو پھاڑ دیے، ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا اور دونوں کے منہ کو کھول دیا۔ اب کا سائنس کہتا ہے زمین و آسمان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ گیلیکسی میں ملا ہوا ایک سیارہ تھا اور یہ پھر زمانے کے بدلتے بدلتے آسمان الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی۔ اب کا سائنس یہ کہتا ہے، اور پھر یہ بند نہیں ہے جیسے ہماری چھت بند ہے، اوپر سے پانی ڈالو تو نیچے کچھ نہیں آئے گا، نیچے کے فرشی بھی بند ہے، نیچے زمین سے کوئی چیز یہاں مسجد میں نہیں نکلے گی۔ سائنس اب یہ کہہ رہا ہے آسمان میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، منہ کھلا ہوا ہے، زمین میں بھی جگہ جگہ سوراخ ہیں، دکھنے والے نہیں، یہ کھلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب میں بھی سمجھ نہیں پایا تھا، آسمان کھلا ہوا ہے، زمین کھلا ہوا، منہ کھلا ہوا ہے، کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے آسمانوں پر پانی ڈالے تو اپنا منہ کھولتا ہے، بارش برستی ہے، اور زمین کا منہ کھلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تم جہاں پر بھی جتنی گہرائی میں بھی زمین کے بیج ڈالو، اس کا منہ کھلا ہے، وہ سینہ پھاڑ کر باہر آتا ہے۔ اگر زمین بند ہوتی تو کوئی چیز زمین سے باہر نہیں نکلتی، زمین سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ سائنس نے اب بھی کہا کہ آسمان کا منہ کھلا ہوا ہے، زمین کا منہ کھلا ہوا ہے۔ قرآن کس ماحول میں نازل ہوا ہے جب سائنس کا وجود نہیں؟ ہاں اگر تم یہ کہتے شاید محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت بڑے کسی سائنسدان کے شاگرد ہوں گے تو تمہارے تاریخ لکھنے والے ہی تمہارے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ ماریں گے، اس لیے کہ وہ رسول اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی کسی کے شاگرد نہیں ہوئے، حتیٰ کہ سید الملائکہ کے بھی وہ شاگرد نہیں ہوئے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے زمین کی پیدائش میں، آسمان کی پیدائش میں میری نشانیاں ہیں۔ عزیزان گرامی اب میں وہ نشانیاں گناؤں بہت طویل وقت درکار ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آسمان اللہ کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ دیکھیں یہاں سب سے بڑی بات قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے افلا تتدبرون، افلا یتدبرون، افلا تعقلون، افلا تتفکرون۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے، کیوں تم سوچتے نہیں، کیوں تم تحقیق نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے؟ رب تعالیٰ بار بار یہ فرما رہا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو ایک خدا کو چھوڑ کر کروڑوں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں تم سوچتے کیوں نہیں؟ کون ہے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کون ہے جو تمہیں بنایا ہے؟ قرآن دعوت دے رہا ہے ان کو سوچنے کی۔ میرا یقین یہ کہتا ہے جو بھی انسان اس کائنات میں ہے اللہ نے اسے اتنی عقل ضرور عطا کی ہے کہ اگر وہ سوچنے پر آ جائے تو اپنے رب تک ضرور پہنچے گا۔ اگر وہ غور و فکر کرنے پر آ جائے تو جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا آسمانوں اور زمینوں میں اللہ نے فرمایا میری نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنا چاہیے۔ نشانی کیسے؟ پوری دنیا کے بہت ترقی یافتہ سائنس سے میرا یہ چیلنج ہے، میری یہ بات کا یہ چیلنج ہے، بہت تم نے ترقی کی لیکن ایک ایسی چھت بنا کر کے دکھاؤ جس کا کوئی پلر نہ ہو، ہوا میں چھت قائم کر کے دکھاؤ، اور وہ بھی اتنی موٹی ہونی چاہیے، اتنی موٹی کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موٹائی 500 سال اگر کوئی گھوڑا دوڑے تو طے نہ ہو پائے۔ وہ آسمان کی موٹائی، میں اتنی موٹائی کی بات نہیں کرتا ہوں، 1 کلومیٹر چوڑی ہی کوئی بنا کر کے دکھا دیں۔ سائنس ہمارا بہت ترقی کر چکا ہے، نہیں بنا سکو گی۔
لیکن کائنات کی اس پوری زمین پر اللہ رب العزت نے ایک چھت ہمارے سروں پر رکھی ہے، اور سب کو معلوم ہے وہ چھت کیسی ہے، بغیر پلر والی ہے۔ کہیں اس کو ستون دیکھا آپ نے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بنایا، اور تم بھی اس کو دیکھ رہے ہو۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے، تم بھی اسے دیکھ رہے ہو۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، ہمارے پلر والی چھت کے بارے میں تو یقین ہوگا اب یہ گرے گی نہیں، لیکن اگر یہ تڑکنے لگے، کہیں سے آوازیں آنے لگے، ہم بھاگ کر کے کون سی چھت کے نیچے جاتے ہیں؟ پلر والی چھت سے ہم کو خوف لگتا ہے آج کل گر نہ جائے، اور پناہ لینے کے لیے اس چھت کے نیچے جاتے ہیں جس کا کوئی پلر ہی نہیں۔ اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں۔